بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 57 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم صفت کے فوائد سے متعلق پڑھیں گے۔ صاحب کتاب آج کے اس سبق میں آپ کو بتائیں گے کہ کلام میں کسی اسم کے لیے جو صفت ذکر کی جاتی ہے، اس صفت لانے کے کیا فوائد ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے صفت کے 5 فوائد ذکر کیے ہیں۔ پہلا فائدہ تخصیص المنعوت، موصوف میں تخصیص پیدا کرنا۔ دوسرا فائدہ توضیح المنعوت، موصوف کی وضاحت کرنا۔ تیسرا فائدہ الثناء والمدح، موصوف کی ثنا اور مدح کرنا۔ اور چوتھا فائدہ الذم، موصوف کی مذمت بیان کرنا۔ اور پانچواں فائدہ ہے التاکید، موصوف کے لیے تاکید کے طور پر صفت کو ذکر کرنا۔ اس کے بعد پھر مصنف علیہ رحمہ 1-2 اہم ضابطے ذکر کریں گے جو کتاب میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وفائدۃ النعت تخصیص المنعوت ان کان نکرتین نحو جاءنی رجل عالم وتوضیحہ ان کان معرفتین نحو جاءنی زید الفاضل وقد یکون لمجرد الثناء والمدح نحو بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد يكون للذم نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد يكون للتأكيد نحو قوله تعالى نفحة واحدة واعلم أن النكرة توصف بالجملة الخبرية نحو مررت برجل أبوه عالم أو قام أبوه والمضمر لا يوصف ولا يوصف به۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے وفائدۃ النعت، اور نعت کا یعنی صفت کا فائدہ تخصیص المنعوت، وہ منعوت یعنی موصوف میں تخصیص پیدا کرنا ہے۔ تخصیص کہتے ہیں قلت الاشتراک فی النکرات، نکرہ کے افراد میں جو اشتراک ہے اس اشتراک میں کمی لانا، کمی پیدا کرنا۔ ان کان نکرتین، موصوف کے افراد میں کمی اس وقت واقع ہوگی، اشتراک میں کمی اس وقت واقع ہوگی ان کانا نکرتین، کانا میں تثنیہ کی ضمیر موصوف صفت کی طرف راجع ہے کہ جب موصوف صفت دونوں نکرہ ہو۔ جیسے جاءنی رجل عالم میں رجل موصوف عالم صفت ہے اور یہ دونوں نکرہ ہے، تو رجل میں اشتراک تھا، نکرہ تھا اور بہت زیادہ اشتراک تھا، بہت سارے لوگ مراد تھے۔ لیکن جب ہم نے رجل عالم کا اس کی صفت لے کر آئے تو دیگر اشتراک ختم ہو چکا، صرف وہ رجل رہ گئے جو عالم تھے۔ وتوضیحہ، اور دوسرا فائدہ صفت لانے کا یہ ہے کہ اس صفت کے ذریعے موصوف کی وضاحت ہو جاتی ہے، موصوف کی وضاحت کے لیے صفت لائی جاتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا ان کان معرفتین، جب دونوں یعنی موصوف صفت دونوں معرفہ ہو۔ جیسے جاءنی زید الفاضل، آیا میرے پاس زید، ایسا زید جو کہ فاضل ہے، تو آپ زید موصوف اور الفاضل اس کے لیے صفت ہے۔ تو اب یہاں پر زید بھی معرفہ، الفاضل بھی معرفہ، تو الفاضل نے زید کی وضاحت کی ہے کہ میرے پاس عام زید نہیں ہے بلکہ وہ زید آیا جو فاضل ہے، عالم ہے۔ جی، وقد یکون لمجرد الثناء والمدح، اور صفت کبھی کبھی صرف اور صرف مد اور ثنا کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، یعنی مخاطب کے ذہن میں متکلم اس موصوف کی تعریف اور مدح لانا چاہتا ہے، اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب مخاطب پہلے سے اس موصوف کی اس صفت سے واقف ہو۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اس کی ترکیب ہے باہر فجر، اس میں مجرور مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم یہ صفت ثانی۔ تو الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ تو اب یہاں پر یہ دونوں جو صفتیں ہیں لفظ اللہ کی، تو یہ مد اور ثنا کے لیے ہیں۔
وقد یکون للذم، اور کبھی کبھی صفت مذمت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور کسی کی مذمت بیان کرنے کے لیے صفت لائی جاتی ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ فعل فاعل، باللہ ظرف لغو متعلق باعوذ لفظ اللہ، مجرور بکسرہ لفظاً منصوب معنی مفعول به غیر مجرور فی لغو متعلق باعوذ من حرف جر الشیطان موصوف الرجیم، یہ اس کے لیے صفت ہے۔ تو الرجیم یعنی میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے نام سے ایسے شیطان سے جو مردود ہے، تو الرجیم یا شیطان کی صفت ہے، اور یہ صفت یہاں پر مذمت کے لیے ہے۔ وقد یکون للتاکید، اور کبھی کبھی صفت ذکر کرنے کا مقصد مدح اور ثنا اور مذمت نہیں ہوتا، فقط تاکید کے لیے، کلام کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے جو ہے صفت لائی جاتی ہے، جیسے فَإِذَا هِيَ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ، قیامت کے بارے میں ہے کہ وہ اچانک ہی ایک نفخہ ہوگا۔ تو اب یہاں پر نفخۃ موصوف، واحدۃ اس کے لیے صفت ہے، تو واحدۃ صفت صرف تاکید کے لیے ہے۔ وعلم، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک ضابطہ ذکر فرما رہے ہیں، وہ ضابطہ یہ ہے کہ ان النکرۃ توصف بالجملۃ الخبریۃ، نکرہ کی صفت جملہ خبریہ سے لائی جاتی ہے، یعنی نکرہ کی صفت آپ جملہ خبریہ لا سکتے ہیں، معرفہ کی صفت جملہ خبریہ نہیں لا سکتے، یعنی جملہ ہمیشہ نکرہ کی صفت واقع ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جملہ بھی نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور ہم نے پڑھا موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے تعریف و تنکیر میں۔ جب جملہ بھی نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے تو وہ جملہ پھر نکرہ کی صفت تو واقع ہو سکتا ہے، معرفہ کی صفت واقع نہیں ہو سکتا۔ جملہ خبریہ نکرہ کی صفت لائی جاتی ہے جملہ خبریہ کی صورت میں، پھر یہ جملہ خبریہ فعلیہ خبریہ ہو یا اسمیہ خبریہ ہو، جیسے مررت برجل ابوہ عالم، مررت فعل فاعل با حرف جر رجل موصوف یہ نکرہ ہے، ابوہ مرکب اضافی مبتدا، عالم اس کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ رجل کے لیے صفت ہے۔ اور قام ابوہ، قام فعل، ابو مرکب اضافی اس کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ رجل کے لیے صفت۔ تو جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ دونوں نکرہ کے لیے صفت بن سکتا ہے۔ والمضمر لا یوصف ولا یوصف به، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک اور ضابطے کی طرف اشارہ فرما رہے، وہ ضابطہ یہ ہے کہ اس میں ضمیر نہ موصوف بن سکتا ہے اور نہ صفت واقع ہو سکتا ہے، یعنی اس میں ضمیر کی نہ کوئی صفت لائی جا سکتی ہے اور نہ اس میں ضمیر کسی کے لیے صفت بن سکتا ہے۔ بھئی لا یوصف، اس میں ضمیر موصوف نہیں بن سکتا، یعنی اس کا وصف نہیں لایا جا سکتا، صفت نہیں لائی جاتی۔ کیوں بھئی؟ اس میں ضمیر کی صفت اس لیے نہیں لائی جاتی کہ اس میں ضمیر اعرف المعارف ہے، اور ہم نے پڑھا کہ اگر موصوف صفت دونوں معرفہ ہو تو پھر صفت توضیعہ وہ موصوف کی وضاحت کے لیے آتا ہے، اور اس میں ضمیر پہلے سے اعرف المعارف ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں، جب ضرورت نہیں تو اس لیے اس کی صفت لانے کی بھی ضرورت نہیں، تو اس میں ضمیر موصوف واقع نہیں ہو سکتا۔ ولا یوصف بھی، اور اسی طرح اس میں ضمیر کے ذریعے کسی کی صفت بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ صفت ذات مبہمہ پر دلالت، ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو قائم بالغیر ہو، جو مدبوع کے ذات میں پایا جائے، جبکہ اس میں ضمیر تو ذات پر دلالت کرتا ہے، وہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتا جو قائم بالغیر ہو۔ تو اس لیے یہ ضابطہ بھی رکھے کہ کبھی بھی ہم نے ضمیر کو نہ موصوف بنانا ہے اور نہ اس کی صفت لانی ہے۔ جی تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے صفت کے فوائد پڑھے کہ صفت کے 5 فوائد ہیں۔ کون کون سے بھئی؟ کہ صفت کبھی تخصیص المنعوت موصوف کی تخصیص کے لیے آتا ہے، کبھی اس کی وضاحت کے لیے آتا ہے، کبھی ثنا اور مدح کے لیے آتا ہے، اور کبھی مذمت کے لیے آتا ہے، اور کبھی تاکید کے لیے۔ یہ 5 اس کے فوائد ہیں۔ اس کے بعد ہم نے 2 ضابطے پڑھے کہ نکرہ کی صفت جملہ آ سکتی ہے، پھر جملہ فعلیہ خبریہ بھی آ سکتی ہے اور جملہ اسمیہ خبریہ بھی آ سکتی ہے، جبکہ معرفہ کی صفت جملہ نہیں آ سکتی۔ اور اس کے بعد ہم نے ضابطہ پڑھا
دوسرا ضابطہ یہ پڑھا کہ اس میں ضمیر نہ موصوف واقع ہو سکتا ہے اور نہ صفت واقع ہو سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے مررت برجل ابوہ عالم اس جملے کی ترکیب سنوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔